नावल शक की सलीब। राइटर नूर बानो महजूब। वह जब भी तारा को देखती उसके होंठों से एक ठंडी सांस निकल जाती। उसकी निगाहें तारा की सादगी, मासूमियत, खूबसूरती और उसके लंबे घने बालों में उलझ कर रह जाती। वो दोनों एक साथ स्कूल से कॉलेज में आई थी। मतवस्त तबके की वो लड़कियां इंतहाई शरीफ और तालीम याफ्ता खानदान से ताल्लुक रखती थीं, मगर उन दोनों में एक नजरियाती इख्तलाफ था। दोनों के खानदान की एक अलग कहानी थी, जिसने तारा को मोहतात और सबरीना को फॉरवर्ड कर दिया था। सबरीना की वालदा एक पोश इलाके और आज़ाद माहौल से आई थी, जबकि उनके वालिद एक रवायती जिम्मेदार के बेटे थे। बाप से लड़ झगड़ कर शहर में नौकरी कर ली थी। बाप ने भी बेटे की जिद और ख्वाहिश देखकर कराची में उसे एक फ्लैट लेकर दे दिया था। जब शादी का मरहला आया तो भी बेटे की पसंद को तरजीह दी और रिफत को बहू बनाकर फ्लैट में ले आए। रिफत मंसूर की पसंद थी। रिफत को पाकर वो बहुत खुश था। फिर एक साल बाद सबरीना उसकी गोद में आ गई। गोया जिंदगी मुकम्मल हो गई थी। मगर फिर रिफत के शब रोज बदल गए। बच्ची को आया के सुपुर्द करके खुद घूमने फिरने चली जाती थी। शौहर बीवी को बहुत चाहता था, इसलिए वो उसकी खुशी में खुश था। उसने कभी एतराज नहीं किया। ऑफिस से आने के बाद वो बीवी की जिम्मेदारियां उठा लेता, बच्ची को संभालता, घर को देखता। फिर वो आ जाती। उस दम उसे अपने शौहर पर बड़ा प्यार आता। फिर वो उसके लिए चाय बनाती, उसकी पसंद की कई चीजें साथ में होती। बच्ची के लिए स्वीट्स और केक होता और वो दोनों हंसते मुस्कुराते एक साथ बैठकर चाय पीते। इस चाय में इतना मजा आता जो किसी और वक्त की चाय में ना होता। मंसूर एक सुलझो और खुशमिजाज इंसान था। वो बराबरी का कायल था। उसका ख्याल था बीवी को भी वही मुराद मिलनी चाहिए जो शौहर को हासिल होती हैं। और शौहर का ये जौहर रिफत पर कुछ अरसे बाद ही खुल गया कि वो कितना आला ज़र्फ है, जिसने बीवी पर कोई पाबंदी नहीं लगाई, कोई एतराज़ नहीं किया। गोया वो उसकी आजमाइश में पूरा उतरता था। फिर रिफत को गवारा नहीं हुआ कि वो मजीद शौहर का सब्र आजमाए। आखिर वो बीवी है और मुआशरे ने उसकी कुछ हदूद मुतय्यन कर दी हैं, चुनाचे उसे भी उन हदूद के अंदर रहना चाहिए। अब वो घर में रहती थी, घर और बच्ची की जिम्मेदारी संभालती थी, शौहर का ख्याल रखती थी। इन्हीं दिनों उसकी एक कज़न इंडिया से आ गई। उसका इसरार था कि वो उसे कराची घुमाए, खुसूसन उसे समंदर देखने का बड़ा शौक था और उसका आजकल फिर वक्त बाहर गुजरने लगा था। मंसूर की वालदा और बहन बच्ची को देखने कराची आई हुई थी, बेटे के पास। बहू का यह रवैया देखकर बहुत परेशान हुई। वो तो घर में रहती ही नहीं है। क्या शहर की पढ़ी लिखी लड़कियों को अपने घर और बच्चों से मोहब्बत नहीं होती? उन्हें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास नहीं होता? आखिर उन्होंने अपने बेटे से इस दुख का इजहार किया तो वो कह कहा लगाकर हंस पड़ा। अम्मा, आपकी बहू बहुत अच्छी बीवी, बहुत अच्छी माँ है। बेटा, क्या अच्छी बीवियां, अच्छी माएँ ऐसी ही होती हैं? वो हैरान होकर बोली। उसका पूरा दिन तो बाहर गुजरता है। नहीं अम्मा, ये चंद दिन की बात है। उसकी बचपन की सहेली और कजन इंडिया से आई हुई है, वो उसे कराची घुमा रही है। उसे समुंदर बहुत पसंद है। वो आजकल अपनी मेहमान के साथ सी साइड पर पिकनिक मना रही है। और माँ एक ठंडी सांस लेकर रह गई। सबरीना ने उसी माहौल में आंख खोली थी। उसकी दो बहनें, दो भाई थे। रिफत ने अपनी बाहर की तमाम सरगर्मियां तर्क कर दी थी। उसका कहना था हर बात, हर चीज का वक्त होता है। जब तक औलाद की जिम्मेदारियां नहीं बढ़ी थी, वो वक्त उसका सुनहरी दौर था और शौहर ने भी कभी बुरा नहीं मनाया। जब उनके पास एक बेटी और आ गई तो उसने घर की पूरी जिम्मेदारियां उठा ली। फिर दो बेटे आ गए। अब वो खालिस घरेलू औरत बन गई, अपने शौहर और बच्चों से मोहब्बत करने वाली। तब उसे सभी चाहने लगे, ना सास को उससे शिकायत होती, ना नंद को। और शौहर तो उस पर यूं भी परवानावार निसार था। सबरीना की वाहिद सहेली तारा थी, जिससे वो अपना दुख सुख शेयर कर सकती थी। अक्सर सबरीना तारा को सादगी से बाल बनाए, ढीली ढाली एक चोटी, कानों में छोटी छोटी बालियां पहने सफेद कपड़ों में देखती तो उसे टोक देती। तारा, तुम्हें देखकर किसी राहिबा का तस्वर जहन में उभरता है। आखिर इस तरह क्यों रहती हो? ये रंग, खुशबू, फूल और कौसो कज़ा तो सिर्फ कुदरत ने हमारे लिए ही बनाए हैं, और तुम भी कम खूबसूरत नहीं हो। फिर सनाए कुदरत की नफी क्यों करती हो? तुम्हारे माँ बाप, बहन, कोई तुम्हें इस तरह रहने पर नहीं टोकता? ये रूप तो दुनिया त्याग देने वालों का होता है। यार, तुमने किसके गम में ये जोग ले लिया है? वो मुस्कुराती तो तारा भी हंस पड़ी।
बकौल तुम्हारे, जब ये रंगो खुशबू फूल और धनक कुदरत ने सिर्फ हमारे लिए बनाए हैं, तो फिर जल्दी क्या है? हम जरूर कुदरत की इन नेमतों से मुस्तफीद होंगे, मगर कोई देखने सराहने वाला तो हो। सबरीना चौंक पड़ी। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हारे माँ बाप, भाई बहनों और दोस्तों से बढ़कर भी कोई सराहने वाला हो सकता है? हाँ सबो, मेरी अम्मी कहती हैं लड़कियों को ज्यादा बनना संवरना नहीं चाहिए, उनका रूप कुचला जाता है। जब उनकी शादी हो जाए तो उसे अपने शौहर के लिए श्रृंगार करना चाहिए। ये रंग, ये खुशबू, फूल और सितारे तभी उस पर ज्यादा सजेंगे, अभी नहीं। और तकरीबात, शादी ब्याह में भी तुम्हारा यही अंदाज होता है। सबरीना को हैरत से ज्यादा गुस्सा आ रहा था। अरे नहीं, इस वक्त तो अम्मी शोख कलर के रेशमी कपड़े बनाती हैं, मगर मेकअप नहीं करने देती। ना, बाल खोलने देती हैं। पहले तो मेरा भी जी यही चाहता था, खूब अच्छे अच्छे फैशन के कपड़े पहनूं, अपने रेशमी लंबे बालों को शाने पर फैला लूं, आंखों में काजल लगाऊं, चेहरे पर पफ करूं और होंठों पर गहरी गहरी लिपस्टिक लगाऊं। मगर अम्मी के मुसलसल टोकने और समझाने के बाद मेरा भी दिल न चाहा कि मैं ये सब कुछ करूं। और अब तो लगता है ये रंग, खुशबू, फूल और धनक मेरे लिए नहीं है, या अभी वक्त नहीं आया। तारा के होंठों को एक उदास सी मुस्कुराहट छू गई। अजीब लड़की हो तुम। लगता है अल्लाह ने तुम्हें बगैर दिल के पैदा किया है। अगर दिल होता तो जरूर आरजुओं और उमंगों से भरपूर होता, और तुम इस तरह की राहबाना जिंदगी ना गुजार रही होती। अब की वो दोनों खिलखिला के हंस पड़ी। भला कोई इंसान बगैर दिल के भी होता है? हाँ, मैं साबित कर सकती हूँ तारा, तुम्हारे पास दिल नहीं है। अगर है तो वो मर गया है। ये क्या औल बक रही हो? अगर दिल मर जाता तो मैं किस तरह जिंदा रहती? तुम अपने आप को जिंदा कहती हो, जिंदा लगती हो। सबरीना को गुस्सा आ गया। जिंदगी से तो नहीं कहते तारा, तुम तो फराना मिस्र की कोई मम्मी लगती हो। अच्छा अच्छा, बस तुम मेरे गम में दुबली ना हो जाना। तारा बड़े प्यार से मुस्कुराकर बोली और बात खत्म कर दी। सबरीना का मंगेतर किसी कोर्स के सिलसिले में तुर्की गया हुआ था। उसकी शादी उसके आने तक रुकी हुई थी। अब वो आ गया था तो दोनों तरफ से शादी की तैयारियां होने लगी। सबरीना ने पहले ही तारा को वार्निंग दे दी थी, हम एक रंगो नूर की जीती जागती हंसती शोर मचाती दुनिया में रहते हैं। अगर तुम्हारा इरादा इसी रूप में आने का हो तो मेरा शादी कार्ड फाड़ कर फेंक देना। मत आना, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं होगी। बस उड़ते दीगर मैं तुम्हें शूट कर दूंगी। तारा उसकी बात पे हंसते हंसते दोहरी हो गई और उससे लिपट कर बोली, यार मुझे अपनी जिंदगी बहुत अजीज है, मैंने अभी देखा क्या है। तारा बहुत खुश थी। उसने माँ से जिद करके सबरीना की शादी की तमाम रस्मों में पहनने के लिए अलग अलग सूट बनवाए थे और उसकी मैचिंग की सारी चीजें ली थी, और भरपूर तरीके से वो इन रस्मों में शरीक हुई थी। बल्कि लड़कियों के साथ मिलकर गाने भी गाए थे। सबरीना को उस पर बड़ा प्यार आ रहा था। वो उसे बहुत अच्छी लग रही थी। खुसूसन शादी के दिन उसने पर्पल कलर की कामदार पिशवास पर उस रंग का भारी दुपट्टा और चूड़ीदार पजामा पहना था। उस पर लंबे लंबे झुमके, हल्का हल्का मेकअप और रेशमी खुले लंबे बाल कमर पर पड़े हुए उसके हुस्न में चार चांद लगा रहे थे। तकरीब में हर शख्स की निगाहें चलती फिरती, हंसती बोलती तारा पर लगी हुई थी। उस दिन उसका हाथ पकड़कर सबरीना ने बड़े प्यार से कहा था, आज तुमने मेरी सबसे बड़ी आरजू इस तरह सज धज कर पूरी कर दी। मगर ये तो बता दो, ये हुआ कैसे? तुमने खुद इस जमूत को तोड़ दिया, या फिर तुम्हारी अम्मी ने अपनी गलती महसूस कर ली? आखिर ये खुशगवार हादसा हुआ कैसे? दोनों बातें एक साथ ज़हूर पजीर हुईं। मैंने तुम्हारी शादी की तमाम रस्मों में शिरकत का फैसला कर लिया था। मैंने जिद पकड़ ली, मैं हर रस्म के लिए अलग सूट बनवाऊंगी मैचिंग के साथ। अब्बू और भाई ने भी मेरी सिफारिश कर दी। फिर अम्मी मुझे बाजार ले जाकर मेरी पसंद की हर चीज़ खरीद दी, और शादी वाले दिन मुझे हल्का हल्का मेकअप करने और बाल खोलने की भी इजाज़त दे दी। मैं बहुत खुश थी। अम्मी ने कई बार मेरी नज़र उतारी थी। तुम्हें पता है, मैं आज तक ख़ानदान की किसी शादी में शरीक ना हुई। ये पहला मौका था मैंने इस तरह भरपूर तरीके से तुम्हारी शादी में एंजॉय किया। और वाकई अब मेरी समझ में आया, फितरत के हसीन नज़ारे, ये फूल, खुशबू और धनक के सातों रंग कुदरत ने हमारे लिए पैदा किए हैं। शुक्र है तुम्हारी समझ में ये बात आ गई, अगरचे देर में आई पर आ गई। दोनों हंस पड़ी। सबरीना ने कहा, तुमने ये बात भी कही थी, जब तक कोई अपना देखने और सराहने वाला ना हो तो इस रूप सिंगार का क्या फायदा। और मैंने देखा था इस महफिल जरनिगार में कितनी ही निगाहों का तुम मरकज बनी हुई थी।
اور وہ عظیم تو اتنا پاگل ہو رہا تھا، وہ امی سے تمہارا پتہ پوچھ رہا تھا، یہ لڑکی کون ہے؟ کون عظیم؟ تارا ایک دم گھبرا گئی۔ ارے اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ عظیم میرا کزن ہے، بہت پیارا اور اچھا انسان ہے۔ اگر اس نے تمہاری دہلیز پار کر لی تو جانو تم پر تقدیر مہربان ہو گئی۔ اس کو مایوس نہ کرنا، سبرینا نے اسے پیار سے سمجھایا۔ سبرینا نے غلط نہیں کہا تھا۔ عظیم کا پرپوزل جب تارا کے گھر پہنچا تو اس کی تصدیق ہو گئی۔ تارا کی ماں انتظار میں تھی کہ کوئی اچھا رشتہ آئے تو وہ تارا کو رخصت کر دیں۔ وہ حالات سے سخت خائف تھیں۔ زمانہ خراب ہے، جوان لڑکیوں کی جتنی جلدی شادیاں ہو جائیں اچھا ہے، ماں باپ کی فکریں ختم ہوں۔ عظیم کی بہن اور ماں کے ساتھ سبرینا بھی آئی تھی۔ اس نے تارا کی امی سے سب کو متعارف کرایا تھا۔ اب مزید چھان بین کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ سبرینا کے گھر سے ان کے پرانے تعلقات تھے، جبکہ سبرینا تارا کو بہنوں کی طرح چاہتی تھی۔ دوسرے دن عظیم کو بلا کر گھر والوں سے ملاقات کروا دی گئی۔ سب نے اسے پسند کیا اور اس کا رشتہ قبول کر لیا گیا۔ مگر ایک بات تارا کو کھٹک رہی تھی۔ عظیم بے حد رنگین طبیعت، شوخ اور خوبصورت تھا۔ اس کا حلقہ احباب کافی وسیع تھا۔ ان میں لڑکیاں بھی تھیں، یقیناً آپس میں دوستی بھی ہوگی۔ یہ بات اس کے حلق سے نہیں اتر رہی تھی۔ وہ اپنے شوہر کو کسی سے بھی شیئر کرنا نہیں چاہتی تھی، چاہے وہ اس کے دوست ہوں یا عزیز۔ مگر اس بات کا اظہار اس نے سبرینا سے بھی نہ کیا اور اس کی شادی ہو گئی۔ عظیم کی تو وہ پسند تھی ہی، اب تو وہ اس کا دیوانہ ہو گیا۔ تارا نے بھی اس سے ٹوٹ کر محبت کی تھی اور ہر طرح اس کا خیال رکھتی تھی۔ عظیم اسے ہر لمحے بنی سمری دیکھنا چاہتا تھا اور اپنی فرصت کا لمحہ لمحہ اس کے سنگ گزارنا چاہتا تھا۔ شادی کے بعد ہر چند اس کا حلقہ احباب محدود ہو گیا تھا، مگر کبھی کبھی چھٹی میں اکثر اس کے دوست ملنے آ جاتے تھے۔ ان میں اس کے دفتر کی لڑکیاں بھی ہوتی تھیں، جنہیں وہ قطعی پسند نہیں کرتی تھی۔ تارا کو تو یہ بھی گوارا نہ تھا وہ چند منٹ بھی دوستوں کے ساتھ گزارے، مگر اخلاقاً وہ ان کی تواضع میں مصروف ہو جاتی اور ان کے جانے کے بعد وہ منہ لپیٹ کر اپنے کمرے میں چلی جاتی، جس سے صاف اس کی ناراضگی کا اظہار ہوتا تھا۔ عظیم پریشان ہو جاتا، پاس جا کر بڑے پیار سے پوچھتا، کیا بات ہے تارا، کیسی طبیعت ہے تمہارے؟ مجھے کچھ نہیں ہوا ہے عظیم، مگر آج کے بعد آپ کا کوئی دوست یہاں نہیں آئے گا۔ آپ کو ملنا ہو تو بلا شبہ باہر ان سے مل لیں، بلکہ چاہیں تو یہ بھی کہہ دیں میری بیوی بڑی سرپھری ہے، یہ پسند نہیں کرتی گھر آنے کے بعد میں کسی سے ملوں۔ پہلے اور بات تھی، آپ سے آپ کے لمحوں کا حساب لینے والا کوئی نہیں تھا، اب حساب لینے والی آ گئی ہے۔ تارا نے روٹھے روٹھے انداز میں کہا تو عظیم ہنس پڑا۔ ماشاءاللہ، یہ تو بڑی خوش آئند بات ہے، ضرور لیں حساب۔ میں کب حضور کے حساب کتاب میں ڈنڈی مار رہا ہوں؟ مگر پلیز تارا، تھوڑی سی گنجائش رکھو اپنے دل میں۔ میں کسی نہ کسی طرح انہیں آنے سے روک دوں گا، مگر شک نہ کرو، نہ میرے دوست ایسے ہیں نہ میں۔ دوستی محض دوستی کی حد تک رہنی چاہیے، ذاتیات سے اس کا کوئی سروکار نہیں۔ چنانچہ تم اپنے دل سے ان شکوک کو رفع کر دو اور اپنے شوہر پر اعتبار کرو، میں کبھی تمہیں شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ اچھا اب مسکراؤ۔ اس نے آخر تارا کو منا لیا۔ کچھ دن اور گزر گئے، سبرینا اپنی سسرال چلی گئی تھی۔ اس کی سسرال لاہور میں تھی، مگر تارا اور عظیم کے درمیان غیر محسوس طور پر فاصلے بڑھنے لگے۔ اب تو تارا اگر اپنے بھائی بہن چچا ماموں کے پاس عظیم کو بیٹھے دیکھتی تو بھڑک اٹھتی۔ اسے یہ قطعی گوارا نہ تھا عظیم اس کے سوا کسی کو کمپنی دے۔ میں اتنی دیر سے انتظار کر رہی ہوں، آپ کو اب خیال آیا میرا؟ ذرا گھڑی پر نظر ڈالیں۔ اس نے شکوہ کیا۔ تو کیا ہوا، مہمانوں کو چھوڑ کر تمہارے پاس آ کر بیٹھ جاتا تو امی چچا اور مہمان کیا کہتے، تم ہی تھوڑی دیر کے لیے آ جاتی۔ جواب شکوہ سن کر وہ بلبلا گئی۔ صبح سے لگی ہوئی تھی، کھانا کھلا کر چائے لا کر دی۔ جب تک وہ چائے پیتے رہے تب تک میں بیٹھی رہی۔ امی نے خود ہی کہا جاؤ دلہن تھک گئی ہوگی، آرام کرو، مگر آپ کو احساس نہیں، الٹا مجھے قصوروار ٹھہرا رہے ہیں۔ اوہ سوری، میرا یہ مطلب نہیں تھا، معلوم نہیں کیا ہو گیا ہے تمہیں، خواہ مخواہ بحث شروع کر دیتی ہو۔ وہ الٹے قدموں واپس چلا گیا اور وہ خاموشی سے لیٹ گئی، مگر اس کے دل میں کانٹا سا چبھ گیا تھا۔ عظیم کے مزاج میں انجمن آرائی ہے، وہ دوستوں اور حسین لڑکیوں کی کمپنی میں خوش رہتا ہے، اس کا اس سے محبت نہیں۔ شادی کے بعد تارا کی سوچیں عجیب ہو گئی تھی۔ وہ چاہتی تھی جب اس کا شوہر آفس سے آئے تو پھر باہر نہ جائے، نہ کسی دوست سے ملے، حتیٰ کہ وہ ماں بہن اور رشتہ داروں سے بھی نہ ملے۔ بس اس کی پرشوق نگاہیں
उसी की तरफ निगरां रहें। अक्सर इस बात पर उसका झगड़ा हो जाता और अजीम सख्त परेशान हो जाता और सोचने लगता, क्या तारा उससे वाकई इतनी शदीद मोहब्बत करती है? वो नहीं चाहती कि कोई दूसरा उसे मुस्कुरा कर भी देखे। अक्सर वो उसे प्यार से समझाने की कोशिश करता। देखो तारा, तुम मुझ पर शक ना करो, हम अमली ज़िंदगी में कदम रख चुके हैं, जहाँ हर चीज़ अपनी असली सूरत में सामने होती है। मोहब्बत के अब ये मानी भी नहीं कि हम एक दूसरे को बैठे देखते रहें, मुस्कुराते रहें। फिर ये घर का निज़ाम कैसे चलेगा? हमारे पास कोई जादुई छड़ी तो नहीं है, जिसे घुमाकर सारा काम अज़ खुद हो जाएगा। तारा, हम इंसान हैं, अपनी मेहनत, हुस्न इंतज़ाम और हुस्न इखलाक से पहचाने जाते हैं। हाथ पर हाथ रखकर और जलवाए जाना देखकर जिंदा नहीं रह सकते। उठो, सामान की फहरिस्त बना दो, आज छुट्टी है, बाहर का काम निपटा कर दूसरे काम देखेंगे। वो तो मैंने बना दी, मगर आपने तो कहा था छुट्टी वाले दिन आप कहीं बाहर ले चलेंगे। खाना भी बाहर खाएंगे और कोई अच्छी सी इंग्लिश फिल्म भी दिखाएंगे। तारा ने बड़ी अदा से मुस्कुराते हुए कहा तो वो हंस पड़ा। तुम कैसी बीवी हो, कैसी घरवाली हो, घर के कामों पर घूमने फिरने को तरजीह दे रही हो। तुम जानती हो हम महीने की पहली छुट्टी पर घर का राशन लाते और महीने का बजट बनाते हैं। अगर बेख्याली में ये बात मैंने कह दी थी तो तुम्हें खुद मुझे याद दिला देना चाहिए था। महीने की पहली छुट्टी पर आप घर का राशन लाते हैं और फिर तुम हमेशा ये बात भूल जाती हो। हमारे साथ हमारी माँ और एक जवान बहन भी है। हम किस तरह उन्हें छोड़कर रंग रलियां मना सकते हैं? हो, ये भी कोई जिंदगी है? हमारी हर बात हर चीज के लिए दिल मार मार कर जियो। ठीक है, ये लें सामान की लिस्ट। जाएं बाजार, अब मैं आपसे कुछ नहीं कहूंगी। उसने मुंह फुलाकर पर्चा उसके हाथ में दे दिया और चली गई। अजीम मुस्कुराकर उसे जाता देखता रहा, फिर नौकर को आवाज देने लगा, मूसा खान, चलो यार ये थैले गाड़ी में रखो। फिर कमरे में जाकर देखा तारा खामोश बैठी थी। ये क्या सूरत बनाई हुई है? उठो, किचन में जाकर नाजो का हाथ बटाओ। आज छुट्टी है, कोई अच्छी सी डिश बनाकर रखो जब तक मैं आ रहा हूँ। और हाँ, तुम्हारे लिए क्या लाऊं? जहर, उसने गुस्से में कहा और कमरे से निकल गई। अजीम का कहकहा बुलंद हो गया। अम्मा मैं जा रहा हूँ। खुदा हाफिज बेटा। वो चला गया। उस दिन तारा ने किचन में झांका तक नहीं। माँ बहन ने खाना तैयार किया, अजीम के लिए गजरेला बनाया। स्वीट डिश में से गजरेला बहुत पसंद था। जब वो सौदा लेकर आया तो तारा कमरे में लेटी हुई थी। माँ और मुलाजिम दोनों ने मिलकर चीजें अपनी अपनी जगह लगाईं। इतने में नाजो ने भाई के लाए हुए आम काटकर मिल्क शेक बना लिया, फ्रिज से बर्फ निकाल कर डाली और 2 ग्लास ट्रे में रखकर अंदर ले गई। जब वो अंदर गया तो तारा आंखों पर हाथ रखे लेटी हुई थी। क्या हाल है जनाब का? उसने बिल्कुल कान में जाकर सरगोशी की तो वो चौंक पड़ी और उसे देखकर हंसती हुई उठकर बैठ गई। या अल्लाह तेरा शुक्र, अजीम ने कहा, बस इसी तरह हंसती रहा करो। भैया, नाजो ने आवाज दी। आ जाओ नाजो। अरे बहना, तुमसे क्या पर्दा? उसने मुस्कुराकर पर्दा खिसका दिया। वो अंदर आ गई और ट्रे उनके आगे रख दी। अरे वाह, अजीम ने ट्रे आगे खिसकाई। अल्लाह मियाँ तुम्हें हमारे जैसा नेक और शरीफ शौहर दे। उसने बहन की तरफ देखकर दुआ दी और वो मुस्कुराती हुई बाहर निकल गई। ओहो, नेक और शरीफ! तारा ने उसे टेढ़ी नजरों से देखकर कहा, कुछ शक है? शक नहीं, यकीन है। तारा ने ग्लास होंठों से लगा लिया और मुस्कुरा दी। यानी मैं वाकई शरीफ और नेक बंदा हूँ। तारा को हंसी आ गई, उसे उच्चू होते होते बचा। उसने खांसते हुए ग्लास जल्दी से ट्रे में रख दिया और टिश्यू से मुंह साफ करने लगी। देखा एक मासूम इंसान पर शक करने का नतीजा। वो मुसमुसी सूरत बनाकर बोला तो उसे और जोर की हंसी आ गई। प्लीज चुप भी हो जाए, मुझे पीने दें। दोनों की हंसी और बातों की आवाजें कमरे में गूंज रही थी और उनकी माँ आसमान की तरफ हाथ उठाए दुआ कर रही थी, अल्लाह पाक इन दोनों को इसी तरह खुश व खुर्रम रखे। इसके बाद अल्लाह ने तारा को एक प्यारी सी बेटी दी। दादी फुफ्फो तो उस पर जान फिदा करती थी। अजीम और तारा को तो हंसता मुस्कुराता जीता जागता खिलौना मिल गया था। घर में कैसी रौनक आ गई थी। अब अजीम जल्दी घर आ जाता था, उसका दिल दफ्तर में न लगता। बच्ची के लिए हुमकता रहता, जल्दी जल्दी काम निपटाता और घर की तरफ भागता। सारी मसरूफियात और तफरीहात खत्म हो गई थी। अब तारा को उससे कोई शिकवा नहीं था। अजीम का ज्यादा से ज्यादा वक्त घर में गुजरता था। नन्ही मरियम की मासूम कलकारियों में वो सब कुछ भूल गया था। कुछ देर उसे खेलता, फिर जाकर तारा की गोद में दे आता। हाँ भाई, बुला लिया ना तुमने पहरेदार? अजीम तारा को प्यार से देखकर मुस्कुराया। जरा इसे बड़ा होने दें, ये भी आपसे हिसाब लिया करेगी। पापा, आप इतनी देर कहाँ रहते हैं? जल्दी घर क्यों नहीं आते?
ظاہر ہے وہ اس وقت تمہاری زبان میں بات کرے گی، عظیم نے ہنس کر کہا۔ مریم 1 سال کی ہو گئی تھی۔ پہلی سالگرہ میں اس نے اپنے دوستوں کو بھی بلایا۔ اس میں ایک دفتر کی ٹائپسٹ فائزہ بھی تھی۔ وہ نئی نئی آئی تھی، بڑی مخلص اور اچھی لڑکی تھی، خوش شکل اور خوش بیاں۔ چھوٹا یا بڑا وہ سب کو بڑے ادب سے بھائی کہہ کر مخاطب کرتی تھی۔ دفتر کے اکثر لوگ اس کی سعادت سے نالاں تھے، خصوصاً اکاؤنٹنٹ صاحب تو اس پر ریشہ ختمی تھے۔ جب وہ انہیں سجاد بھائی کہتی تو وہ بھڑک اٹھتے۔ دیکھیے مس فائزہ، بھائی کہنے کے لیے میری 4 بہنیں کافی ہیں، آپ میرا نام لیا کریں پلیز۔ بات یہ ہے سجاد بھائی، آپ مجھ سے بڑے ہیں، میں آپ کا احترام کرتی ہوں، مجھ سے یہ گستاخی ہرگز نہیں ہو سکتی کہ میں آپ کا نام لوں۔ بات یہ ہے مس فائزہ، ساون شروع ہو گیا ہے، سجاد صاحب سوچتے ہوں گے اب بہن کو چنری اور چوڑیاں لا کر دینی پڑیں گی، اس لیے گھبرا رہے ہیں۔ اختر نے شوشہ چھوڑا۔ لا حول ولا قوت، یہ کیا کہہ دیا آپ نے؟ واللہ ہمارے درمیان ایسا کوئی مذاق نہیں ہوا۔ وہ تل ملا گئے اور فائزہ نے بڑی معصومیت سے ان کی طرف دیکھ کر کہا، آپ اطمینان رکھیں سجاد بھائی، میں آپ سے چنری اور چوڑیاں نہیں مانگوں گی۔ وہ مسکرا کر فائل پر جھک گئی، پر اختر اور سجاد صاحب میں نوک جھونک شروع ہو گئی۔ سارے دفتر کے لوگ ان کی نوک جھونک سے محظوظ ہوتے تھے۔ چنانچہ جب مریم کی سالگرہ کا ذکر چلا تو فائزہ نے کہا، ہاں ہاں ضرور، تم اختر اور شاہد کے ساتھ آ جانا، وہ تمہاری طرف ہی رہتے ہیں۔ بڑے خلوص سے عظیم نے تینوں کو دعوت دے ڈالی۔ عظیم کی ماں اور بہن نے خاصا اہتمام کیا تھا۔ تارا بھی بہت خوش تھی، خدا نے یہ دن دکھایا تھا۔ بچی سارے گھر میں دوڑی دوڑی پھرتی تھی اور ماما پاپا دادی کہہ لیتی تھی۔ تارا اور نازو نے بڑے ارمانوں سے گھر کو سجایا تھا۔ عظیم بچوں کے لیے رنگین ٹوپیاں اور کیک بنوا کر لائے تھے، باقی پکوان گھر میں بنا لیے تھے۔ عظیم نے تارا سے سب کا تعارف کروایا۔ فائزہ کو دیکھ کر وہ چونک پڑی اور بڑی گرم نگاہوں سے عظیم کی طرف دیکھا۔ خیر گزری، اس وقت وہ سب بچی کی طرف متوجہ تھے۔ سارے بچے رنگین چمکیلی ٹوپیاں پہنے مریم کو گھیرے ہوئے کوئی گیت گا رہے تھے۔ نازو انہیں گائیڈ کر رہی تھی۔ کیسٹ آہستہ آہستہ بج رہا تھا۔ عظیم نے تارا کے شانے پر ہاتھ رکھ کر بڑی آہستگی سے کہا، کسی غلط فہمی میں نہ پڑ جانا، اپنے بہتر اخلاق کا ثبوت دو، یہ تمہارے مہمان ہیں۔ بھابھی آپ کی بیٹی ماشاءاللہ بہت پیاری ہے، فائزہ نے اسے نازو کی گود سے لے کر کہا اور اس کے گال چوم لیے۔ تارا کے چہرے پر لمحہ بھر کے لیے مسکراہٹ آئی اور پھر وہ دوسری طرف مڑ گئی۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، اور تالیوں کے شور میں کیک کاٹا گیا۔ میز پر تحفوں کے ڈھیر لگ گئے۔ فائزہ اس کے لیے ماما پاپا کہنے والی گڑیا لائی تھی، جو ہنستی بھی تھی روتی بھی تھی۔ عظیم کی ماں اور نازو مہمانوں کا زیادہ خیال رکھ رہی تھی۔ سب نے ہنستے مسکراتے ماحول میں خوب انجوائے کیا۔ چلتے وقت تارا اور عظیم نے سب کی آمد کا شکریہ ادا کیا۔ فائزہ نے کہا، عظیم بھائی کسی دن بھابھی کے ساتھ پکنک کا پروگرام بنائیے۔ ارے نہیں فائزہ، تمہاری بھابھی کہیں نہیں جاتی۔ غلط، آپ خود انہیں کہیں نہیں لے جاتے ہوں گے۔ کیوں بھابھی؟ فائزہ نے تصدیق کرنا چاہی تو تارا نے کہا، عظیم ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں بہت کم باہر نکلتی ہوں، مجھے گھومنے پھرنے کا قطعی شوق نہیں۔ اب فائزہ چپ ہو گئی۔ اچھا اب اجازت دو یار، بڑی اچھی محفل تھی، بہت لطف آیا۔ فائزہ نے تارا کو سلام کیا، ہاتھ ملایا، نازو نے بھی ہاتھ ملایا اور وہ لوگ باہر نکل گئے۔ پیچھے عظیم بھی تھا۔ اماں میں ذرا ان لوگوں کو سٹاپ تک چھوڑاؤں۔ اچھا بیٹا۔ عظیم نے تارا کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں سے شرارے نکل رہے تھے، مارے غصے کے۔ اب کیا 40 قدم ان کے ساتھ جانا ضروری ہے؟ وہ تڑک کر بولی، کبھی تو اچھی بات بولا کرو، کوئی دعا یا کلمہ تمہاری زبان سے نہیں نکلتا، یہ ایٹیکیٹس کے خلاف ہے، مہمانوں کو دروازے سے رخصت کر دیا جائے۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکل گیا۔ وہ تینوں آہستہ آہستہ چل رہے تھے۔ عظیم بھی ان میں شامل ہو گیا۔ میں نے تو سوچا تھا تم لوگ کھانا کھا کر جاتے، کھانا تیار تھا، ہوٹل سے گرم گرم نان آ جاتے۔ عظیم نے کہا تو شاہد اور اختر دونوں بول پڑے، یار اتنا تو کھلا دیا تھا، ویسے بھی ہمیں گھر جا کر سب کے ساتھ کھانے میں شریک ہونا ہے، وہ لوگ ہمارے بغیر کھانا نہیں کھاتے، ہم کسی فنکشن یا ہلکی پھلکی تقریب میں جاتے ہیں تو اس کا خیال رکھتے ہیں۔ شاہد نے وضاحت کی۔ اختر نے بتایا، اگر دیر ہو جاتی تو فائزہ کی امی پریشان ہو جاتی، انہوں نے ہمارے بھروسے پر فائزہ کو بھیج دیا تھا۔ ٹھیک ہے، تم سب کا بہت بہت شکریہ، عظیم نے کہا۔ وہ تینوں خدا حافظ کہہ کر رخصت ہو گئے۔ عظیم آج بہت تھک گیا تھا۔ وہ سامنے والے پارک میں چلا گیا، وہاں بچے کھیل رہے تھے، لڑکیاں جھولا جھول رہی تھیں، لوگ ادھر ادھر بیٹھے باتوں میں مصروف تھے، ہر طرف پھولوں کی بہار تھی۔
ٹھنڈی اور مشکبار ہواؤں نے کچھ دیر کے لیے عظیم کو پرسکون کر دیا تھا۔ جی چاہ رہا تھا ٹھنڈی ٹھنڈی نرم گھاس کے فرش پر آنکھیں بند کر کے لیٹ جائے، مگر پھر خیال آیا تارا انتظار کر رہی ہوگی۔ وہ اٹھ گیا۔ جب وہ گھر میں داخل ہوا تو اماں اور نازو کچن میں کچھ کر رہی تھی۔ میز اور فرش کی صفائی ہو گئی تھی، مگر تارا نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ سمجھ گیا آج اس کی خیر نہیں۔ تم آ گئے بیٹا، بڑی دیر لگا دی، ماں کچن سے آتی ہوئی بولی۔ اماں بہت تھک گیا تھا، بچوں کو پارک میں کھیلتا دیکھ کر میں وہاں چلا گیا، اسی لیے دیر ہو گئی۔ تارا کہاں ہے؟ وہ کمرے میں ہے۔ کیا مریم سو گئی؟ ہاں بیٹا، دیر ہوئی وہ سو گئی۔ تم بتاؤ میں کھانا لگواؤں؟ نہیں، ابھی مجھے بھوک نہیں ہے۔ آپ لوگ کھانا کھا کر آرام کریں، ہمارا انتظار نہ کیجیے گا۔ آہٹ پا کر وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ وہ بھی اس کے سامنے بیٹھ کر سوتی ہوئی مریم کو دیکھنے لگا۔ کیا مہمانوں کو ان کے گھر تک پہنچانا بھی آپ کے ایٹیکیٹس میں شامل ہے؟ تارا کا لہجہ کاٹدار تھا۔ کون گھر تک انہیں چھوڑنے گیا تھا؟ کیوں فضول باتیں کر رہی ہو؟ پھر اتنی دیر کہاں لگی؟ تمہاری دوسری سوتن کے پاس چلا گیا تھا، اس نے مسکراتے ہوئے کہا، کیونکہ وہ ماحول خراب کرنا نہیں چاہتا تھا۔ تو پھر جائیے، کیوں آ گئے؟ میں صبح ہی اپنے میکے چلی جاؤں گی تاکہ آپ کو مکمل آزادی مل جائے۔ کیوں موڈ خراب کر رہی ہو اپنا بھی اور میرا بھی؟ میں ذرا پارک میں بیٹھ گیا تھا ٹھنڈی ہوا میں، تمام دن گدھوں کی طرح لگا رہا، تمہیں ذرا بھی خیال نہ آیا۔ جی چاہ رہا تھا وہیں پڑھ کے سو جاؤں۔ اس رات ان دونوں میں سے کسی نے کھانا نہیں کھایا، ایک دوسرے سے کٹے کٹے رہے۔ اس کے بعد ان میں فاصلے بڑھنے لگے۔ تارا کو شک تھا عظیم نے اپنی دلچسپیاں باہر ڈھونڈ لی ہیں۔ وہ دفتر کی لڑکیوں کے ساتھ وقت گزارتا ہے، تبھی گھر میں بھی دیر سے آنے لگا ہے۔ دونوں میں اس بات پر لڑائی ہو جاتی۔ وہ لاکھ اسے یقین دلانے کی کوشش کرتا، آج کلوزنگ ہو رہی تھی، آفس میں کام زیادہ تھا، اسی لیے دیر ہو گئی ہے۔ اب اگر کام گھر پر آ کر کروں تو بھی ناراض ہوتی ہو، روزی کا معاملہ ہے، کام تو کرنا ہی پڑے گا۔ کیسی پڑھی لکھی بیوی ہو نہیں جانتی ان دنوں اکاؤنٹ سیکشن میں کیا ہوتا ہے، جبکہ میں چیف ہوں، میری ذمہ داری بڑی ہے، اور تم نے یہ کیا وہم پال رکھا ہے میں لڑکیوں کے چکر میں رہتا ہوں؟ تارا بیگم، جب میں اکیلا اور آزاد تھا تب بھی میرے سر میں یہ سودا نہیں تھا، اور اب تو بقول تمہارے حساب لینے والی آ گئی ہے۔ انکم ٹیکس والے بخش دیں، مگر نہ بخشے تو بیوی نہ بخشے، توبہ ہے۔ وہ کہہ کہا لگا کر ہنس پڑتا، مگر تارا صرف مسکرا کر رہ جاتی۔ یقین اسے پھر بھی نہیں آتا۔ وہ سمجھتی تھی اس کا شوہر اسے اپنی خوبصورت باتوں اور مسکراہٹوں میں الجھا کر اصل بات کہہ کہوں میں اڑا دیتا ہے۔ شک کا ناگ کنڈلی مار کر اس کے اندر بیٹھ گیا تھا۔ مسلسل ایک ہفتے سے یہی بحث جاری تھی۔ عظیم کہہ رہا تھا یہ پورا مہینہ اسی طرح گزرے گا، میرے ساتھ تعاون کرو، خود کسی دن آفس آ کر دیکھ لو، فون تو کرتی رہتی ہو، بھلا بتاؤ میں کب غیر حاضر ملا؟ کیوں پریشان کرتی ہو تم مجھے؟ وہ اس کے زانوں پر سر رکھ کر لیٹ جاتا، آنکھیں بند کر لیتا اور وہ اس کی بند پلکوں کو دیکھتی رہتی۔ کتنا خوبصورت اور معصوم چہرہ ہے، مگر اکثر یہ بھولے بھالے چہرے دھوکہ دیتے ہیں۔ پھر یہ اتنا اس سے بے خبر اور دور دور کیوں رہتا ہے؟ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ عظیم شاید سو گیا تھا۔ اس نے آہستہ سے اس کا سر اٹھا کر تکیے پر رکھ دیا۔ پھر بھی نہ جاگا تو وہ اٹھ کر کھڑکی میں کھڑی ہو گئی۔ جو چیز سامنے رہتی ہے تو اس کی قدر نہیں ہوتی، اسے بھی منظر سے ہٹ جانا چاہیے۔ وقت ہوا کی طرح سرسراتا بہت آگے چلا گیا تھا۔ مریم 2 سال کی ہو گئی تھی۔ اس نے پہلے ہی اعلان کر دیا، میں مریم کی سالگرہ نہیں منا رہی۔ کیوں؟ عظیم نے پوچھا۔ مجھے مجمع لگانے کا کوئی شوق نہیں، تو نہ بلانا کسی کو، اپنے گھر ہی میں کیک کاٹ لیں گے سب مل جل کر۔ وہ ہنسا۔ کوئی ضروری ہے سالگرہ منانا؟ تارا نے تلخ لہجے میں کہا۔ قطعی ضروری نہیں، نہ مناؤ۔ عظیم نے کندھے اچکا کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر بڑا تناؤ تھا۔ وہ کچھ نہیں بولا، سوچ رہا تھا، انکم ٹیکس کی ڈیٹ آ گئی ہے، یہ 2-3 دن اور مصروف رہیں گے، پھر لمبی چھٹی لے لوں گا، اسے خوب گھماؤ پھراؤں گا، اس کی پسندیدہ انگلش پکچر بھی دکھاؤں گا اور 5 اسٹار ہوٹل میں کھانا بھی کھلاؤں گا، اس کی ساری شکایتیں غلط فہمیاں دور کر دوں گا۔ کتنے بہت سے دن گزر گئے، اس نے میرے ساتھ کوئی شاپنگ بھی نہیں کی، اس بار خوب شاپنگ کرواؤں گا۔ وہ مسکرا دیا۔ کنکھیوں سے دیکھا، وہ مریم کی فراک بدل رہی تھی۔ رات انہی خوشگوار خیالوں کے ساتھ ہلکا پھلکا ہو کر سو گیا۔ بڑے دنوں بعد اسے اچھی نیند آئی تھی۔ پھر روٹین کے مطابق اس نے صبح ناشتہ کر کے مریم کو پیار کیا۔ وہ اس کی طرف مسکرا کر بڑھا تو تارا کترا کر اس کے پہلو سے باہر نکل گئی۔ اس سے صاف اس کی ناراضگی معلوم ہوتی تھی۔ اس نے اپنا بریف کیس اٹھایا، دیر ہو رہی تھی، اسی لیے سب کو خدا حافظ کہہ کر چلا گیا۔ کچھ دیر تک اسے جاتا دیکھتی رہی، پھر کمرے میں آ گئی اور تکیے پر سر رکھے دیر تک روتی رہی۔
جب وہ تھکا ہارا گھر آ گیا تو ماں نے دروازہ کھولا۔ سلام کر کے جب وہ اندر آ گیا تو جانے کہ اس کا دل گھبرانے لگا۔ کمرے میں آیا تو سناٹوں نے اس کا خیر مقدم کیا۔ کارٹ میں نہ اسے مریم نظر آئی نہ بیڈ پر تارا۔ وہ مڑا، اماں تارا کہاں ہے؟ اس کی آواز میں کپ کپاہٹ تھی، جیسے کوئی سانحہ ہو گیا ہو۔ بیٹا وہ اپنے میکے چلی گئی ہے، میں نے بہت روکنا چاہا مگر وہ نہیں رکی۔ یہ کہہ کر وہ سر جھکائے اپنے کمرے میں چلی گئی اور عظیم کے ہاتھ سے بریف کیس چھوٹ گیا۔ آگ کی ایک تیز لہر اس کے اندر سے اٹھی اور سر سے پاؤں تک جلا گئی۔ یہ تم نے کیا کیا تارا؟ اتنا برا آدمی مجھے سمجھ لیا تھا، خود مجھے میری نظروں میں گرا دیا۔ تارا کی چھوٹی بہن کی بھی شادی ہو گئی تھی اور دونوں بڑے بھائیوں کی بھی۔ اب دونوں بھاوجوں کا گھر پہ راج تھا۔ تارا کبھی کبھی 1 یا 2 دن کے لیے میکے جاتی تھی، زیادہ تر عظیم اسے صبح میکے پہنچانے آتا اور شام کو لے آتا تھا۔ ایسی صورت میں تارا کی خاطر مدارت ایک وی آئی پی کی حیثیت سے ہوتی تھی، مگر جب تارا شوہر کی طرف ناراض اور بدگمان ہو کر پہلی بار ماں کے گھر رہنے کے لیے گئی، وہ بھی بغیر شوہر کی اجازت کے، واپسی کے تمام دروازے بند کر کے، اور اس نے ماں سے کہا جب تک عظیم الگ گھر لے کر نہیں رہیں گے میں واپس نہیں جاؤں گی۔ تب بھاوجوں کے کان کھڑے ہوئے۔ باپ نے بیٹی کو سمجھایا۔ سب نے کہا بڑی غلطی تمہاری یہ ہے کہ تم نے شوہر کی عدم موجودگی اور بغیر اس کی اجازت کے گھر سے قدم نکالا ہے۔ دوسری حماقت یہ کہ تم نے علیحدہ گھر کا مطالبہ کر دیا۔ ارے بیٹی، تمہاری سسرال میں تو گنے چنے لوگ ہیں، ایک بوڑھی ساس، ایک جوان نند، اور تم دونوں میاں بیوی یا ایک نوکر۔ نند کی شادی ہو جائے گی، پھر اکیلی ساس رہ جائیں گی، کچھ نہیں تو تمہاری دسراہٹ رہے گی۔ عظیم کے آفس جانے کے بعد تم اکیلی نہیں ہوگی، پھر تمہیں علیحدہ گھر کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ بیگم، اس سے کہو قبل اس کے بعد خراب ہو یہ اپنے گھر واپس جائے۔ گھر بڑی مشکل سے بستے ہیں، اگر خدا نہ کرے اجڑ جائیں تو ان کا بسنا محال ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ تو بیٹی کے پیچھے پڑ گئے، کسی کو وہاں سے آنے تو دیجیے، پتہ تو چلے بات کیا ہے۔ ان کی ماں تارا کا ہاتھ پکڑ کر اسے اندر لے گئی۔ پھر کئی ماہ چپ چپاتے گزر گئے، نہ عظیم خود آیا نہ ماں کو بھیجا۔ حد تو یہ ہوئی آفس اگر کبھی فون کرنا چاہتی تو وہاں سے جواب ملتا رانگ نمبر۔ گھر کا فون شاید خراب تھا۔ اب تو تارا کے ساتھ ساتھ ماں بھی پریشان نظر آ رہی تھی۔ اب تارا کا شبہ یقین میں بدل گیا تھا۔ عظیم کو اس سے محبت ہی نہیں، نہ بچی کی اس سے پرواہ ہے، ورنہ ضرور آتا۔ تارا کی سوچیں اور عظیم کی لاتعلقی اسے لہو لہان کر رہی تھی، ایک پل قرار نہ آتا۔ تارا کے والد کسی کو بتائے بغیر عظیم سے ملے تھے اور اس نے انہیں حلفیہ جو کچھ بتایا وہ اس پر سخت شرمندہ تھے۔ انکل، میں چاہتا ہوں تارا کو خود اپنی غلطی کا احساس ہو جائے۔ یہ ہماری تمام زندگی کا مسئلہ ہے۔ ابھی ایک بچی ہے، کل آگے کو اللہ ہمیں اور دے گا، پھر کیا ہوگا؟ اس طرح تو زندگی کی گاڑی نہیں چلے گی نا۔ عظیم نے ان کا ہاتھ بڑی عقیدت سے اپنے ہاتھوں میں لے کر روندے گلے سے کہا، باخدا انکل، مجھے دنیا میں تارا اور بچی سے زیادہ کوئی عزیز نہیں۔ تم ٹھیک کہتے ہو بیٹا، مجھے یقین آ گیا۔ گھبراؤ نہیں، میں اسے سمجھاؤں گا۔ وہ چلے آئے۔ اب تو نند بھاوجوں میں بھی ٹھن گئی تھی، روز ایک نہ ایک بات پر جھگڑا کھڑا ہو جاتا۔ ماں آگے آ جاتی، اے ہے 4 دن کے لیے میری بچی اپنے گھر کے آ گئی، تم لوگوں نے محاذ قائم کر لیا۔ نہیں اماں جان، آپ کی بیٹی اپنے گھر نہیں ہمارے گھر آئی ہے، اس سے کہیں یہ اپنے گھر جائے، ہماری پرائیویسی میں مداخلت نہ کرے۔ آخر ہم بھی تو اپنے ماں باپ کے گھر سے اپنے شوہر کے گھر آئے ہیں، پھر یہ کیوں نہیں اپنے شوہر کے گھر جاتی ہے؟ اس نے یہاں کیوں ڈیرا ڈال لیا ہے؟ بڑی بہو بڑی سمجھدار اور پڑھی لکھی تھی، وہی بول رہی تھی، آئے ہائے ذرا دیکھو تو کتنی لمبی زبانیں ہیں، جیسے ہم تو کچھ جانتے نہیں سمجھتے نہیں۔ اماں جان گستاخی معاف ہو، آج کل کوئی بہو بیٹی بے زبان نہیں ہوتی، ہم اپنی زبانیں گھر چھوڑ کر نہیں آئے، ساتھ لے کر آئے ہیں۔ ہم نے تو اپنا حق استعمال کیا ہے، زبان نہیں چلائی۔ اگر آپ جانتی ہیں، سمجھتی ہیں تو آج آپ کو فیصلہ کرنا پڑے گا، یہاں آپ کی بیٹی رہے گی یا ہم۔ یہ کہہ کر بہو اندر چلی گئی اور ماں کے پتنگے لگ گئے۔ آج کی باتوں نے تارا کو بے حد نروس کر دیا تھا۔ وہ خاموشی سے اپنی آنکھوں میں آنسو لیے بستر میں لیٹ گئی۔ اس کی آنکھوں میں شادی کے ان 3 سالوں کا لمحہ لمحہ فلم کے مانند چل رہا تھا، جہاں تارا کی بدگمانیاں، شوہر کی طرف سے شک و شبہ، لاپرواہیاں عروج پر تھیں۔ اس نے سبرینا کے استفسار پر ایک دن کہا تھا، آج کا مرد کس قدر خود غرض اور سرکش ہے، بیوی کی محبت اس کے احسار کو رتی برابر اہمیت نہیں دیتا۔ سبرینا، میں نے اپنے کنوار پنے کا ہر کومل جذبہ، اپنے وجود کا ہیرا موتی، سونا چاندی، سب کچھ اپنے شوہر پر دان کر دیا۔
میری محبت میں اس کے سوا کوئی دوسرا شریک نہیں تھا۔ تم اس کی گواہ ہو، میں نے اس کے سوا کسی کو نہیں چاہا، مگر محبت خود غرض نہیں ہوتی، اپنے سوا کسی کی پرچھائی برداشت نہیں کرتی۔ یہ میری غلطی تھی یا محبت کی انتہا؟ عملی زندگی میں آنے کے بعد بھی میں دوئی کی قائل نہ تھی۔ ہمارا وجود ایک تھا، میں چاہتی تھی وہ گھر آنے کے بعد پھر باہر نہ جائے، ہم ایک دوسرے سے اپنی تنہائیاں شیئر کریں، مگر یہ بھول گئی تھی وہ صرف شوہر اور ایک بچی کا باپ ہی نہیں، ایک ماں کا اکلوتا بیٹا اور ایک جوان بہن کا اکلوتا بھائی بھی ہے۔ مگر یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ آخر ایک دن میں نے اسے کہہ دیا، میں علیحدہ رہنا چاہتی ہوں، میں یہاں نہیں رہوں گی۔ اب مجھ پر یہ بات کھلی، میرا شوہر بے وقوف اور جذباتی بالکل نہیں تھا۔ اس نے صاف کہہ دیا، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، تمہاری جیسی بیویاں تو مجھے بہت مل جائیں گی، مگر مجھے میری ماں اور ماں جائی کہیں نہیں ملیں گی۔ میں اپنی جنت کو نہیں ٹھکرا سکتا۔ میری ماں بیوہ اور بہن غیر شادی شدہ ہے، میں انہیں تنہا نہیں چھوڑ سکتا۔ میں اس وقت اندھی ہو گئی تھی، کچھ نہیں سوچا اور چلی آئی۔ عظیم خود بھی اس کی جسارت پر حیران رہ گیا۔ بیٹا کیوں بیوی سے جھگڑتا ہے؟ وہ ناراض ہو کر چلی گئی۔ اچھی بیویاں کہاں ملتی ہیں؟ جا کر اسے لے آ۔ اچھی بیویاں؟ وہ چیخ پڑا۔ کتنی معصوم تھی اس کی ماں۔ اماں، کیا اچھی بیویاں اس طرح بغیر شوہر کی اجازت کے اپنے گھر کی دہلیز پار کرتی ہیں؟ کیا اس نے آپ سے پوچھا تھا؟ بولیے۔ وہ تلملا گیا۔ پوچھا تو نہیں تھا، پر چھوڑ بیٹا، میاں بیوی میں لڑائیاں ہو جاتی ہیں، اپنے گھر کی خوشی کے لیے کسی کو تو جھکنا پڑتا ہے۔ میں بچی کے بغیر کیسے رہوں گی؟ اور تارا بھی تو تجھ سے کس قدر محبت کرتی ہے۔ ماں نے اس کا سر سینے سے لگا لیا۔ اماں، جھکنے کی بات جہاں ہوگی میں ضرور جھک جاؤں گا، مگر اس نے ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا ہے، میں الگ رہوں گی، تمہاری ماں کے ساتھ نہیں رہوں گی۔ کیا آپ اسی محبت کی بات کر رہی ہیں؟ نہیں، یہ محبت نہیں، خود غرضی اور بلیک میلنگ ہے۔ میں بلا شبہ بیوی بچی کے بغیر رہ لوں گا، مگر آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ مجھے کوئی ایسا حکم نہ دیں پلیز۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھا اور آنکھوں میں آنسو لیے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ماں بیٹی گھبرا کر ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگی۔ یہ کیا ہو گیا؟ پھر ایک دن عظیم کی خالہ نازو کے ساتھ اسے لینے آ گئیں۔ انہوں نے مریم کو بہت پیار کیا اور تارا کو گلے لگا کر کہا، چلو بیٹی اپنے گھر۔ تارا نے کوئی جواب نہیں دیا، مگر ان کی امی نے کہہ دیا، نہیں بہن، اب جب تک اس کا شوہر اسے الگ گھر لے کر نہیں دے گا وہ نہیں جائے گی۔ کیوں بہن، آپ کی بیٹی کو وہاں کیا تکلیف ہے؟ بڑا سا گھر ہے، لان ہے، ساس اسے بیٹیوں سے بڑھ کر پیار کرتی ہیں، شوہر آگے پیچھے پھرتا ہے، اور کیا چاہیے انہیں؟ ان کی ساس نے تو ان پر گھر کی ذمہ داری بھی نہیں ڈالی، جی چاہا کر لیا، ورنہ خود ہی دونوں ماں بیٹی مل جل کر سارے کام نپٹا دیتی ہیں۔ اب الگ گھر کریں گی تو انہیں خود ہی سب کچھ کرنا پڑے گا، نہ ہی بیٹے کی اتنی لمبی تنخواہ ہے اس گرانی میں ایک گھر کا کرایہ بھی دے اور دو گھروں کا خرچ اٹھائے۔ آپ خود ہی سوچیں، بیٹی کو سمجھائیں، جو راحت اور خوشی مل جل کر رہنے میں ہے وہ تنہا رہنے میں کہاں؟ خالہ نے بڑی سمجھداری کی بات کہی تھی، مگر انہوں نے کوئی رعایت اور مروت نہیں برتی۔ میری بیٹی ہر طرح گزارا کر لے گی، تھوڑے میں بھی اور بہت میں بھی۔ یہ کہہ کر انہوں نے بات ختم کر دی۔ نازو اندر تارا کے پاس چلی گئی۔ بھابھی، ہم بڑی آس لے کر آئے تھے، بہرحال میں کوشش کروں گی بھائی کو بھیجنے کی، ہم بھی تو یہی چاہتے ہیں آپ دونوں خوش رہیں، الگ گھر لینے میں کوئی حرج بھی نہیں۔ اس نے تارا کو دیکھا، وہ بالکل بجھی بجھی خاموش سی تھی۔ نازو نے سلام کیا، بچی کی پیشانی چومی اور اللہ حافظ کہہ کر خالہ کے پاس آ گئی، اور وہ دونوں چلی گئی۔ تارا کا دل ڈوبنے لگا، اس کا جی چاہا پھوٹ پھوٹ کر روئے۔ اب یہ گھر اسے کفس لگنے لگا تھا۔ جب بھی نگاہ اٹھائی عظیم اسے کھڑا نظر آتا، اس کی آنکھوں میں شکوے ہوتے۔ تم نے مجھے بڑا مایوس کیا ہے تارا، کیا اسی محبت کے تم دعوے کیا کرتی تھی، اپنی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہونے دیتی تھی، اور اب 6 ماہ میرے بغیر گزار دیے؟ اور وہ تکیے میں منہ چھپائے سسک سسک کر رونے لگتی۔ عظیم آ جاؤ، مجھے اپنی باہوں میں چھپا کر لے جاؤ، اس دنیا سے دور، بہت دور۔ پھر بیٹے سے چھپ کر ماں ایک دن آ گئی، تارا اور بچی کو سینے سے لگا کر بہت روئی، پیار کیا، اور بہو سے کہا، تم گھر آ جاؤ، میں تمہارا یہ مطالبہ پورا کر دوں گی، نازو کو لے کر لاہور اپنے بھائی کے پاس چلی جاؤں گی، پورا گھر تمہارا ہوگا، آزادی کے ساتھ رہنا، اب تو خوش ہو؟ مگر تارا کی ماں نے وہی ہٹ درمی دکھائی، بولی، ٹھیک ہے میں اسے بھیج دوں گی، مگر اس کا شوہر آ کر اسے لے جائے۔ ماں گڑبڑا کر بہو کا منہ دیکھنے لگی، اس نے گردن جھکا لی۔ بہن، آپ میری بات پر یقین کریں، نازو کی شادی میرے بھائی کے لڑکے سے طے ہے، اس کی شادی کر کے میں حجاز مقدس کی زیارت کو چلی جاؤں گی اور اپنی بقیہ زندگی وہیں گزار دوں گی۔ آپ بہو کو میرے ساتھ بھیج دیں،
مجھے یقین ہے اور میں نے انکار بھی نہیں کیا ہے۔ آپ اپنے بیٹے کو بھیج دیجئے۔ تارا کی ماں بڑی گھاگ تھی، ساس بیچاری واپس آ گئی۔ پھر انہوں نے اس کی سہیلی سبرینا کو فون کر کے بلا لیا۔ وہ آج کل کراچی میں تھی۔ بڑے دنوں کے بعد دونوں سہیلیاں ملی۔ تارا سبرینا سے لپٹ کر بہت روئی، مگر سبرینا ذرا بھی نہیں پسیجی۔ کیا بات ہے، جب میکا تمہیں اتنا عزیز تھا تو پھر شادی کیوں کی؟ ماں باپ کے پہلو سے لگی بیٹھی رہتی، کیوں سب کو چکروں میں ڈال دیا؟ کیوں بضد ہو؟ وہ خود تمہیں لینے آئے، وہ تمہیں چھوڑنے تو نہیں آیا تھا، پھر لینے کیوں آتا؟ تم آسمان سے اتری ہوئی کوئی حور ہو، نہ پرستان کی پری، نہ شہزادی حسن بانو، جس کی خاطر تمہارا شوہر تمہارے الٹے سیدھے مطالبات مان کر تمہارے قدموں میں جھک جائے۔ 3 سال میں تمہیں اتنا اندازہ تو یقیناً ہو ہی گیا ہوگا تمہارا شوہر کتنا سمجھدار ہے۔ وہ کبھی اپنی ماں بہن کو نہیں چھوڑے گا، نہ آ کر تمہیں لے کر جائے گا۔ سڑتی رہنا میکے میں پڑی ہوئی اور اپنی بھاوجوں کی گالیاں جھڑکیاں کھاتی رہنا۔ تارا، اب بھی وقت ہے، جا کر اسے منا لو ورنہ تم اسے کھو دو گی۔ وہ بہت غصے میں تھی۔ میں کیا کروں سبرینا، امی سے مجھے ڈر لگتا ہے، وہ نہیں مانتی۔ تارا نے دھیرے سے کہا، بیوی تم ہو اس کی، گھر تمہارا برباد ہو رہا ہے یا تمہاری ماں کا؟ بولو، تم میں اگر ہمت نہیں تو پھر اس سے طلاق لے لو، ختم کرو یہ ڈرامہ۔ سبرینا کو ایک جلال آ گیا۔ نہیں نہیں، خدارا ایسا نہ کہو، میں مر جاؤں گی۔ وہ سبرینا کی گود میں اوندھی ہو کر بلک پڑی۔ سبرینا بھی رو دی۔ میں تمہیں اتنا بے وقوف نہیں سمجھتی تھی تارا، اٹھو، اپنے آپ کو سنبھالو، میری بات سنو۔ وہ اٹھ کر آنسو پہنچنے لگی۔ دیکھو تارا، اس بات کو اپنی انا کا مسئلہ نہ بناؤ۔ انا ازدواجی تعلقات کی کینچی ہے۔ عورت کو اپنا گھر بچانے اور بنانے کے لیے اپنے دل اور جذبات کو مارنا پڑتا ہے۔ مجھے دیکھو، دنیا سمجھتی ہے میں اپنے گھر میں بہت خوش اور مطمئن ہوں، مگر تمہیں یہ سن کر حیرت ہوگی، میں اپنے شوہر کی دوسری بیوی ہوں۔ ہم دونوں ایک ہی گھر میں نیچے اوپر رہتے ہیں۔ بڑی بیگم کی 3 بیٹیاں ہیں، جبکہ میں نے اپنے شوہر کو 2 بیٹے دیے ہیں۔ اس نے صرف اولاد نرینہ کی خاطر مجھ سے شادی کی تھی، اپنے آپ کو کنوارا ظاہر کر کے۔ یہ بھی میری خوش نصیبی تھی، اللہ پاک نے مجھے سرخرو کیا۔ میری بھی اگر بیٹیاں ہوتی تو وہ تیسری شادی کر لیتا، کیونکہ پہلی بیوی دولت مند باپ کی بیٹی تھی، مگر دولت سے بیٹا بیٹی نہیں خریدے جاتے۔ یہ بھی نصیب تھا، خدا نے مجھے مزید رسوا ہونے سے بچا لیا۔ میرا شوہر اس حد تک مجھ سے محبت کرتا ہے، میں محض اس کے بیٹوں کی ماں تھی، ورنہ اس کا جھکاؤ اپنی پہلی بیوی کی طرف زیادہ ہے۔ میں نے کبھی اپنی سوتن کو برا نہ کہا، نہ سمجھا، نہ اپنا اور اس کا موازنہ کر کے اس پر اپنی برتری جتائی۔ بلکہ بڑی بیگم میری عزت کرتی ہیں، اس لیے نہیں کہ میں بیٹوں کی ماں ہوں، بلکہ وہ ایک اچھی خاتون ہیں۔ لڑکی کی شادی کا تصور کیا ہوتا ہے؟ ایک گھر، بچے اور محبت کرنے والا شوہر۔ تو خدا کے فضل سے مجھے یہ سب کچھ میسر تھا، پھر میں خواہ مخواہ اپنے گھر کو کیوں جہنم بناتی، جبکہ میرے پاس سوتن کا جواز موجود تھا۔ تارا، تمہیں اپنی ذات کے ہیرے موتی، سونے چاندی پر بڑا ناز تھا، لیکن اگر جذبوں اور محبتوں میں خلوص اور سچائی نہ ہو تو ہفتے کلیم کا خزانہ بھی بیکار ہوتا ہے۔ جب تک تم اس کی محبت کو عبادت کا درجہ نہیں دو گی، شوہر تو ایجاب و قبول کے بعد ہی بیوی کے چھپے ہوئے خزانوں کا مالک بن جاتا ہے۔ یہ کوئی احسان نہیں جس پر بیچارے شوہر کو بلیک میل کیا جائے۔ اچھا خیر، کافی سر پھوڑ لیا میں نے تمہارے ساتھ، اللہ تمہیں نیک بیوی بننے کی توفیق دے، آمین۔ سبرینا اسے گلے سے لگا کر مسکرائی۔ اس توقع کے ساتھ جا رہی ہوں، اب ہماری ملاقات تمہارے گھر ہوگی انشاءاللہ۔ خدا حافظ۔ 6 ماہ میں اسے یہ اندازہ تو ہو گیا تھا، لڑکی کا اپنا گھر اس کے ماں باپ کا نہیں، اس کے شوہر کا گھر ہوتا ہے۔ وہ تو وہاں مہمان ہوتی ہے، یہ بات اسے کسی نے نہیں بتائی تھی۔ سبرینا کے جانے کے بعد حقیقت کا یہ کیسا زہر تھا جو اس کے اندر تک اتر گیا تھا۔ یہ گھر اس کے بھائی بھاوج کا گھر تھا، وہ اس پر دعویٰ نہیں کر سکتی تھی۔ آج وہ ٹوٹ کر بکھر گئی تھی، ریزہ ریزہ ہو گئی تھی۔ کیسی بے چینی تھی، اسے ایک پل قرار نہیں آ رہا تھا۔ رات اس نے کھانا بھی نہیں کھایا تھا، مریم کی طبیعت کئی دنوں سے خراب تھی۔ نانا اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئے تھے، بخار کچھ کم ہو گیا تھا، مگر رات مدہوشی کے عالم میں وہ بار بار اپنے باپ اور دادی کو یاد کر رہی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر پاپا اور دادی کی تکرار تھی۔ وہ انہیں آوازیں دے رہی تھی۔ تارا کا کلیجہ کام کر رہ گیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یا اللہ، میں نے اپنے اوپر جو ظلم کیا تھا سو کیا تھا، مگر اپنی معصوم بچی پر تو اسے اپنے پیاروں سے جدا کر کے ظلم کی انتہا کر دی۔ وہ اسے سینے سے لگا کر رو پڑی اور اسے تھپکتے تھپکتے خود بھی سو گئی۔ رات کا جانے کون سا پہر تھا جب بچی کے رونے کی آواز سے تارا کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے اپنے برابر ہاتھ مارا تو اس کا پہلو خالی تھا، بچی وہاں نہیں تھی۔ وہ گھبرا کر اٹھی، زیرو بلب کی مدھم روشنی میں اس نے چاروں طرف دیکھا۔
बच्ची वहां कहीं नहीं थी। उसके रोने की आवाज कहीं दूर से आ रही थी। उसने बराबर पलंग पर देखा, माँ गाफिल सो रही थी। तारा ने दरवाजा खोला और बाहर निकल गई और आवाजें देने लगी। मरियम, मरियम मेरी जान, कहाँ है तू? वो उसे कहीं नजर नहीं आई तो रो पड़ी। अब की आवाज ऊंची हो गई। फिर टीवी लाउंज से तारा के बाप की आवाज आई, तारा, मरियम मेरे पास है। और तारा दौड़कर टीवी लाउंज में चली गई। नाना के सीने से लगी, वो अभी तक रो रही थी। मरियम मेरी जान, तुम यहाँ क्यों आ गई? तारा कारपेट पे दो जानू बैठकर बच्ची को बाप की गोद से लेने लगी। शायद ये सोते में डर गई थी और वो नाना नाना कहती हुई उठकर मेरे पास आ गई। तारा के वालिद बेटी को बताने लगे। इतने में एकदम कमरे का दरवाजा जोर से खुला। ये क्या मुसीबत है, अब तो हम रात को भी चैन से नहीं सो सकते। तमाम रात इसी तरह उधम चौकड़ी मचा रहता है। दोनों भावजी अपने अपने कमरों से निकलकर टीवी लाउंज में आ गईं और गुस्सा करने लगी। ससुर को सख्त नागवार गुजरा। कैसा शोर, ख्वामखा बात बढ़ा रही हो बहू तुम? मरियम सोते में डर गई और रोती हुई मेरे पास आ गई। जब तारा की आंख खुली तो बच्ची को ना पाकर आवाज देती हुई यहाँ आ गई। बस इतनी सी बात थी। इसमें क्या क्या मत आ गई? ये क्या हो रहा है भाई? आधी रात में ये कैसा झगड़ा है? तारा की अम्मी भी आंखें मलती हुई आ गई। कोई झगड़ा नहीं, मरियम सोते में डर गई थी, वो उठकर मेरे पास आ गई। तारा बच्ची को ना पाकर उसे ढूंढती हुई आवाजें देती इधर आ गई। मैं इसे बता रहा था, बस इतनी सी बात का तुम्हारी बहुओं ने बतंगड़ बनाकर रख दिया। और ये सारा किया धरा तुम्हारा है। अगर तुम शुरू ही में बेटी को समझा बुझाकर प्यार के साथ वापस ससुराल भेज देती तो ये नौबत ना आती। तुम्हें नहीं मालूम, पराई बेटी को अपने घर ज्यादा दिन कोई नहीं बर्दाश्त करता। तो तुम्हारी बहुएं किस तरह बर्दाश्त करेंगी? मेहमान दो चार दिन का होता है, इससे तो यहाँ आए 6 माह हो गए। बेगम इज्जत इसी में है, कल तारा को उसके घर पहुंचा दो, वरना किसी दिन ये लोग इसे हाथ पकड़कर सड़क पर खड़ा कर देंगे और हम कुछ ना कर सकेंगे, क्योंकि ये घर तारा का नहीं, रोजीना और मैमूना के शोहरों का घर है। तारा के वालिद सख्त गुस्से में थे। उनकी अम्मी एकदम गुमसुम हो गई थी। माहौल में सन्नाटा छा गया था। वो पुश्त पर हाथ बांधे बड़ी बेचैनी के साथ टीवी लाउंज में टहल रहे थे। आखिर बीवी पास आकर बोली, अभी रात काफी बाकी है, बच्ची भी सो गई है। आप आराम करें, मैं सुबह तारा को तैयार कर दूंगी। आप इसे पहुंचा आइएगा। अब मैं अभी उसके यहाँ रहने के हक में नहीं हूँ। आ गई अकल ठिकाने? उन्होंने गुस्से में बीवी को घूरा। अच्छा, गुस्सा थूक दीजिए, ये लीजिए पानी पी लीजिए। अब जो आप कहेंगे वही होगा। वो शर्मिंदा थी। दादी अपनी पोती और अजीम अपनी बच्ची की सूरत को तरस गया था। तारा क्या गई, इस घर का आसमान चांद तारों से खाली हो गया था। जिंदगी में कोई चार्म न रहा था, न खुशी। आंगन और कमरे से उठने वाली नन्हे नन्हे कहकहों की जलतरंग अब कहीं सुनाई नहीं देती। कई बार अजीम ने परेशान होकर सोचा, चला जाए, खत्म करे ये गुस्सा, घर के सुकून की खातिर खुद ही झुक जाए। उसमें शक नहीं, वो उसे टूट कर मोहब्बत करती थी। अलग रहने का मुतालबा, हर लम्हा आंखों के सामने रहने और घर आकर कहीं ना जाने की जिद, ऑफिस की लड़कियों से बदगुमानी, ये तमाम चीजें उसकी मोहब्बतों की इंतहा ही तो थीं। मगर कितनी बेवकूफ थी, ना घर की जिम्मेदारियों को समझती ना बाहर की। मैं जानता हूँ वो मेरे बगैर कितनी उदास और तन्हा होगी। अजीम की वालदा ने बेटे के मना करने के बावजूद अपने भाई के पास लाहौर जाने की तैयारी कर ली थी। सामान बांध लिया था। उन्होंने अपने बेटे को गले लगाकर रोते हुए कहा था, मैं तुम्हारा घर बर्बाद होते नहीं देख सकती। मैं चली जाऊं तो तुम जाकर उसे ले आना और पिछली सारी बातें भूल जाना। अज़दवाजी जिंदगी में ऐसे मोड़ आ जाते हैं। अगर वो बेवकूफ़ी कर रही है तो तुम तो समझदारी का सबूत दो। तारा ने रात ही दिल में फैसला कर लिया था, अब उसे यहाँ नहीं रहना। रात जाने किस तरह कटी, लगता था सूरज चादर तान कर सो गया है, अब नहीं जागेगा। मगर कुदरत का निजाम अटल है, हर चीज अपने वक्त अपने महवर पर घूमती है। सो रात को भी गुजरना था, गुजर गई। अब तक वो भूल भुलैयों में भटक रही थी। अब हर रिश्ता साफ और शफाफ था। उसका घर, उसकी जन्नत, जो उसकी आखिरी पनाहगाह थी, बाहें खोले उसकी मुंतजिर थी। मोहब्बतों का नगर, राहतों का मस्कन। मैं कितनी बेखबर थी इन नेमतों से, मौला मुझे बख्श दे। उसकी आंखों से एकदम बहुत से आंसू टपक पड़े। माँ ने आवाज दी, तारा आ जाओ, तुम्हारे पापा इंतजार कर रहे हैं। मरियम नाना की गोद में थी। टैक्सी में सूटकेस रखा जा चुका था। तारा दोनों भावजों की तरफ बढ़ी। भाभी, मेरी गलतियों को माफ कर दीजिएगा, आपका शुक्रिया। आपने मुझे मेरा मुकाम याद दिला दिया। आपको अपना घर मुबारक हो। भावज ने उसका हाथ पकड़ लिया और मोहब्बत से बोली, मुझे गलत ना समझना तारा, हमारी तुम्हारी कोई लड़ाई नहीं। तुम्हें इस डोज की जरूरत थी, हम चाहते थे तुम अपना घर आबाद करो। और खुदा हाफिज कहकर वो टैक्सी में बैठ गई। मरियम आगे नाना की गोद में थी।
जब वो घर पहुंची तो अजीम घर पर ही था। माँ का सामान बंधा हुआ सहन में रखा था और मूसा खान टैक्सी लेने गया हुआ था। बाप ने सूटकेस अंदर रखा, मरियम को गोद से उतारा और खुदा हाफिज कहकर उसी टैक्सी में बैठकर वापस चले गए। नाजो अचानक तारा को अंदर आते देखकर भाभी भाभी कहती चीखती कमरे से निकलकर भागी और जाकर लिपट गई। माँ ने तारा को देखा तो अपनी बाहें फैला दी। नाजो मरियम को लेकर अजीम के कमरे में चली गई और खुशी से फूली हुई सांसों से बोली, भैया भाभी आ गई। मरियम बाप के सीने से लगी हुई थी, कितना करार आ गया था उसे। इतने में मूसा खान ने आकर बताया, बेगम साहब टैक्सी आ गई। कौन कहाँ जा रहा है? तारा ने पूछा। बेटी अच्छा हुआ तुम आ गई, मैं लाहौर जा रही हूँ अपने भाई के पास नाजो को लेकर। तुम्हारा घर तुम्हें मुबारक हो, उन्होंने मुस्कुराकर कहा। नहीं नहीं अम्मा, आप कहीं नहीं जा रही। मूसा खान, ये सामान अंदर ले जाकर रखो और टैक्सी वाले को वापस कर दो। सुनो तो बेटी, उन्होंने उसे रोकना चाहा। नहीं अम्मा प्लीज, आप मुझे माफ कर दीजिए। बच्चों से नादानियां होती हैं, बुजुर्गों ने माफ कर देते हैं। आप भी दरगुजर कर दे अम्मा, आप तो अल्लाह की रहमतों का साया हैं। मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। वो इस कदर बिलक बिलक कर रोई, माँ के हाथ पांव फूल गए। उन्होंने घबरा कर कहा, अच्छा अच्छा रो मत, मैं नहीं जा रही। नाजो ने उसे पानी पिलाया, आंसू पहुंचे तो उसे ख्याल आया, नाजो तुम्हारे भैया कहाँ हैं? नाजो ने मुस्कुराकर उनके कमरे की तरफ इशारा कर दिया। वो आहिस्तगी से पर्दा हटाकर अंदर चली गई। उसने हैरानी और खुशी से देखा, अजीम मरियम से खेल रहा था। वो उसके सीने पर चढ़ी बैठी थी। तारा को देखकर वो जल्दी से उठकर बैठ गया और बच्ची को नीचे उतारते हुए बोला, जाओ बेटा, तुम्हारी दादी बुला रही हैं। वो पर्दा हटाकर दौड़ती चली गई और तारा शोहर के कदमों से लिपट कर रो पड़ी। मुझे माफ कर दीजिए अजीम, मैं आपकी गुनहगार हूँ। मैंने आपको बड़े दुख दिए हैं। मैं नहीं जानती थी कि आपसे जुदा होकर मैं आग के दरिया में उतर जाऊंगी। बड़ी आजमाइश से गुजरी हूँ। खुद सरी की ये सजा मेरे लिए बहुत थी। तुम्हारा क्या ख्याल है? मैं ये 6 माह हर दिन ईद, हर रात शब बारात का जश्न मनाता रहा हूँ। तारा बेगम, नाकर्दा गुनाहों की सजा बड़ी सख्त होती है जो मैंने लम्हा लम्हा काटी है। इसका हिसाब कौन देगा? मैंने तो सोच लिया था अम्मा के लाहौर जाने के बाद मैं भी ये मुल्क छोड़ दूंगा और कभी वापस नहीं आऊंगा। नहीं नहीं, खुदारा ऐसा ना कीजिएगा। जो चाहे सजा दे दीजिए, मगर जाने की बात ना करें। वो मुसलसल रो रही थी। अजीम को कभी उस पर गुस्सा आता, कभी उसकी मासूम शक्ल देखकर रहम आ जाता। इन जुदाइयों ने मेरे अंदर घाव डाल दिए हैं अजीम। अब अगर फिर जुदा हुए तो मैं जिंदा ना रहूंगी। तारा, दिल तो तुमने बिलाशुबा मेरा बहुत दुखाया है, मगर अपनी मरियम के लिए मैं तुम्हें माफ करता हूँ। अभी तो मेरा तुम्हारी तरफ बहुत हिसाब निकलता है। उसने मुस्कुराकर उसे सीने से लगा लिया। अगर आपको ये नावल पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा।